اور کیونکہ سینے میں ایمان ہے، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، اس وقت ان کو پتہ تھا اس کے پاس بڑے راز ہیں مغلیہ کے، تو راز اگلانا چاہتا تھا، اگلوانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ راز تب بتاؤں گا، یہ بچہ جو ہے نا اس کو اگر تم قتل کر دو نا تو میں تمہیں راز بتا دوں گا۔ انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا جو جی چاہتا ہے کر لو، میں نے تمہیں راز نہیں بتانا۔ اس نے کہا تو بچے کو کیوں مروایا؟ اس نے کہا وہ بچہ میرا بیٹا تھا، اگر تم میرے سامنے اسے تکلیف دیتے شاید میں کچھ اگل دیتا۔ اب وہ شہادت کے مرتبے پہنچ گیا، مجھے خوشی ہو گئی اور میں اور چوڑا ہو گیا، میرا دل اور شجاعت میں بھر گیا، مجھے اور خوشی مل گئی کہ میرے بیٹے کو رب نے شہادت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ یہ دور کی بات نہیں ہے، 1.5 صدی پہلے کی بات ہے۔ 1.5 صدی پہلے انگریز ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا اتنے دلیر آدمی ابھی بھی باقی ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ جس کے سینے میں ایمان ہوگا، وہ غریب ہو یا امیر ہو، اللہ اسے دلیری خود بخود عطا فرما دیتا ہے۔ دلیری پیسے مال متاع اسلحے کا نام نہیں ہے۔ دلیری، مجھے ایک دوست نے بتایا کسی جنگ کے بارے میں، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہماری جنگ ہوئی، جب وہ مطلب یہ روس کی پرانی بات ہے، وہ بتا رہا، کہتے ہیں بوڑھے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں ہوئی تو ہم ایک جگہ پہ ہم نے حملہ کیا، بندہ مر گیا، 8 فٹ کا تھا، 8 فٹ اس کا قد تھا۔ کہتے ہیں میرا قد اتنا تھا کہ شاید اس کے جوتے میں آ جاتا میں، اتنا بڑا اس کا جوتا تھا۔ میں حیران ہو گیا، لیکن جب ہم نے اس کے کپڑے اتارے تو پیمپر تھا نیچے اور اس کے نیچے اس کا پیشاب نکلا ہوا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس نے قسمن کہا، اس نے کہا اس کا یہ عالم تھا، 8 فٹ قد ہے، اتنا بڑا جوان ہے، اتنی پاور کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اور مومن دیکھیں چھوٹا سا بھی ہو، حضرت زرار بن ازور بالکل سوکھے تھے، پنڈلیاں لکڑیوں کی طرح تھی، اور جب میدان میں اترتے تھے لوگ کہتے تھے یہ جن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، مٹی اڑتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جب خیبر سے لوگ آپ کو دیکھنے آئے کہ دروازہ بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا، کتنے بڑے قد کا مالک ہوگا، کتنے بڑے اس کے ہاتھ ہوں گے، کتنا بڑا ہاتھی کی مانند جوان ہوگا۔ وہ جب دیکھنے آئے مکہ میں تو گھستے ہی مکے میں مدینے میں پوچھنے لگے کہ ہم نے جس نے خیبر کا دروازہ علی نے اٹھایا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ایک شخص جو ہے وہ پانی، وہ بھی پھیکا، سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے علی کو دیکھنا تو مجھے دیکھ لو۔ اس نے کہا مزاح نہ کرو، ہمیں علی دکھاؤ، اتنا سا تمہارا قد ہے، تم سے دروازہ حرکت میں بھی نہیں آئے گا، اس کو دکھاؤ، وہ کتنا بڑا جوان ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس نے کہا علی میرا نام ہی ہے، ہماری زہری قوت میں نہ جاؤ، ہمارے اندر ایمان کی حرارت بڑی طاقت ہمیں عطا کرتی ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی حرارت، خدا کی قسم کچھ بھی نہ ہمارے پاس، اگر مسلمان دل سے نعرہ لگائے، یہ روایات میں ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑا زور لگایا، حضرت خالد نے ساری فوج کو اکٹھا کیا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا لائن میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا دل سے نعرہ لگانا ہے، زور لگا کے لگانا ہے، اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ جو یہ قلعہ ہے یہ گر جائے، ہم سے گر نہیں رہا، اتنے عرصہ ہو گیا ہے۔ پھر نعرہ تکبیر لگائی اور کچھ دیر لگی، جب انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب نعرے بلند ہوئے، وہ مجاہد تھے، ان کے سینے سے ہنڈیاں ابلتی تھی جب اللہ کا نام آتا تھا، عشق کے شمع جناب اندر روشن ہوتی تھی، بھانبڑ ابلتا تھا اندر، جب وہ رب کا نام لیتے تھے تو اس کے نام کی برکت سے انہوں نے قلعہ ہی گرا دیا، اللہ نے نام کی برکت سے انہیں فتح عطا فرما دی۔ ہماری تاریخ ایسی ہے، اگر ہم اس قوت پہ آ جائیں تو پھر جانور کیا، آسمان ستارے کیا، زمین کیا، فضا کیا، دریا کیا، یار انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، بھلا دریا نے بھی کبھی کسی کی مانی؟ کئی بار سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے ڈال دیے، علا بن حضرمی نے گھوڑے ڈال دیے، کئی بار ایسے صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے، اور ہواؤں اور آندھوں اور درختوں کو جناب حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ میں جا کر، جب آپ نے لوگوں نے کہا کہ یہاں آپ چھاونی بنانے لگے ہیں، یہاں تو بڑی بلائیں رہتی ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ افریقیوں نے دھوکہ کیا ہے، یہاں فوجی تمہارے کھا جائیں گے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انہوں نے جگہ دے دی ہے، درخت کے اوپر چڑھ کے کہا میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا تابعی ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں جانوروں یہاں سے ہٹ جاؤ، ہم نے مسلمانوں نے یہاں چھاونیاں لگانی ہیں، سارے جانور تو مسلمان ہیں، ہم تو بنے مسلمان نا۔ تو روایات میں لکھا ہوا ہے سانپ اپنے بچے منہ میں ڈال کر اپنی بل سے نکل کے جا رہے تھے، اور انہیں وہ جگہ ساری کی ساری خالی کر دی۔ عقبہ بن نافع جسے فاتح افریقہ کہتے ہیں، وہ یہ ہماری تاریخ ہے، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے یہی نور حاصل کیا تھا جو آج ہمیں ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم ایمان تو لاؤ، ایمان لا کے پھر عمل تو کر کے دیکھو، میری بات مان کے تو دیکھو کہ تمہارا خوف ختم میں کروں گا،
امن تمہیں میں دوں گا، دین تمہارے کو غلبہ میں دوں گا، خلیفہ تمہیں میں بناؤں گا۔ اور آگے بات اللہ رب العزت نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے، بس عبادت صرف میری کرنی ہے، اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ عبادت میں ریا آ جاتا ہے، ریا شرک اصغر ہے، کفر تو نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، اسے شرک اصغر کہتے ہیں، چھوٹا شرک کہ بندہ رب کو رب مانے لیکن دکان پہ بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم نہ آئے کہے دکان رب ہے، مانے رب کو رب، عقیدتاً رب کو رب مانتا ہے، عملاً وہ دکان کو رب مانتا ہے، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو میرے اللہ نے یہاں فرمایا کہ مومنوں سے بات ہے، مومن شرک اصغر اکبر نہیں کرتا، تو شرک اصغر سے روکا گیا کہ اتنا بھی نہیں کرنا، تم نے ہر چیز میں مجھے رب ماننا ہے، میری ماننی ہے۔ فرمایا مجھے مان کے تو دیکھو میں نے عمر کو کیسے نرالا رنگ عطا فرمایا، صدیق اکبر کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، صدیوں کے بعد میں نے کیسے کیسے لوگوں کو قوتیں عطا فرمائیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، تمہارے اوپر رحم ہی رحم ہوگا، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، خلافت تمہاری، دین تمہارا غالب، اور فرمایا خوف تمہارا ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آئیں ذرا بیت المقدس کی تھوڑی سی تاریخ سماعت کر لیں آپ کو، تاکہ اس کے بارے میں معلومات مل جائے۔ یاد رکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہی تعمیر ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے کیا، پھر طوفان نوح کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، پھر جو ہے وہ یہ گر گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر سے تعمیر فرمایا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد پہلی مرتبہ جس نے بیت المقدس تعمیر کیا وہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ کون؟ انہوں نے جا کے جو ہے نا، انہوں نے جا کے پہلی مرتبہ بیت اللہ کا گھر بنایا، کیونکہ باپ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہاں، انہوں نے تبلیغ کرنی تھی۔ بیت المقدس پہلی مرتبہ انہوں نے تعمیر کیا، دوسری مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اس وقت جب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اللہ نے آسمانوں سے سونا بھیجا، اس کے ستون بھی سونے کے تھے، نیچے فرش بھی سونے کا تھا، دروازے بھی سونے کے تھے، اللہ نے سونا بھیجا، وہ سارے کا سارا سونے سے بنا ہوا تھا، اور یہ بیت اللہ سارے کا سارا سونے سے، اور اکثر جگہیں اور اندر بیر سارا تقریباً اللہ نے سونا عطا فرمایا، اور جنات سے کام لے رہے تھے، اور جلدی جلدی سے بیت المقدس تعمیر ہوا۔ یہ دو تاریخیں ہیں وہ جو آپ کو میں نے بتائیں کہ بیت المقدس تعمیر سب سے پہلے کس نے کیا۔ سب سے پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور ہمارے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیت المقدس میں نماز پڑھے ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہے، ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بیت المقدس کس کا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے قرآن اتارا۔ مسجدیں کس کی ہیں؟ کون مسجدیں سنبھال سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سورۃ التوبہ ہے جس میں سب کے دین منسوخ ہوئے، اور سورۃ توبہ میں مشرکین کو، منافقین کو الگ کر دیا گیا، مومنین کو الگ کر دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ فرمایا مشرکوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، مشرکوں کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ مسجدوں کے محافظ بھی ہم ہیں، مسجدیں بھی ہماری ہیں، جہاں کہیں مرضی ہو مسجد ہماری ہے، جس مرضی سلطنت میں ہو مسجد ہماری ہے، اللہ نے قانوناً ہمیں عطا فرما دی ہے، اور وہ قرآن مجید میں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ فرمایا کہ مسجدیں جتنے بھی ہیں ان کو آباد کرنا مشرکوں کے لیے جائز و روا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود کفر پر گواہیاں دے رہے ہیں، وہ تو خود کسی کو نبی کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، اور نبی کو اللہ کا بیٹا مان کر اور اپنے کوئی فرشتوں کو بیٹیاں مان رہے ہیں، لہٰذا فرمایا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کی تعمیر ہو، تعمیر میں امامت، خطابت، مسجد کا انتظام سارا، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ قیامت تک من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ فرمایا کہ مسجد صرف وہ تعمیر کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو اور کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لائق ہے کہ یہی مسجدیں آباد کریں۔ یہ اس دن سے جب سے ہمیں دین ملا اس کے بعد کوئی بندہ مسجد نہیں بنا سکتا مسلمان کے علاوہ، مسجد نہیں، وہ اپنا جو مرضی بنائے مسجد نہیں بنا سکتا، نہ ہماری مسجد کی طرح مسجد بنا سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے زمین بنائی۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے آسمان کو چھت عطا فرمائی۔ یہ کس نے کہا؟ جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جو